بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل، روزے کے احکام، روزے کی تعریف۔ روزے کو عربی زبان میں صیام کہتے ہیں اور صیام لغت میں مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ شرعاً اس کا معنی یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور عورتوں سے مجامعت کرنے، دیگر مفترات سے اجتناب کرنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کا فرض ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ ترجمہ: اے مومنو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ رمضان کا روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کے علاوہ دوسرے روزے نفلی ہیں۔ نفلی روزوں کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ نفلی روزہ جس کا دن متعین ہے، اس کو دوسرے دنوں میں نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 2، وہ نفلی روزہ جس کا کوئی دن متعین نہیں ہے، جب بھی عورت چاہے روزہ رکھ سکتی ہے، البتہ اگر شوہر موجود ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ متعین نفلی روزے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، یوم عاشورہ کا روزہ، اور وہ 2 روزے ہیں، 9 اور 10 محرم الحرام یا 10 اور 11 محرم الحرام۔ اس کی حدیث میں بہت فضیلت آتی ہے۔ اس کے رکھنے سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نمبر 2، عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ۔ اس کی بھی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک گزشتہ سال کا، دوسرا آئندہ سال کا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نمبر 3، ہر مہینے کے ایام بیض یعنی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 4، شوال کے 6 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے بعد 6 دن شوال کے بھی، تو گیا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ وہ ایام جن میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے: نمبر 1، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا۔ نمبر 2، ایام تشریق کا روزہ۔ عید الاضحیٰ کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے مریض کا روزہ رکھنا جس کو روزے کی وجہ سے ہلاکت کا خوف ہو۔ نمبر 4، حائضہ اور نفاس والی عورت کا روزہ۔ روزے کے ارکان: نمبر 1، فجر سے پہلے دل میں روزے کی نیت کرنا، کیونکہ بغیر نیت کے روزہ بیکار ہے۔ نمبر 2، کھانا پینا اور جماع سے باز رہنا۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزے کو باطل کرنے والی چیزیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ نمبر 2، جمع کرنا۔
نمبر 4 پیٹ میں کسی چیز کا پہنچنا۔ نمبر 4 عمدن طے کرنا۔ نمبر 5 روزے کی نیت نہ کرنا۔ نمبر 6 مرتد ہونا۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا روزہ۔ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے نفس پر خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہے یا بچے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے روزہ معاف کر دیا۔ علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنے نفس پر خوف محسوس ہو تو افطار کرنا جائز ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا واجب ہے کیونکہ وہ روزوں میں مریض کے حکم میں ہے، اور اسی قول کو شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمت اللہ صاحب نے راجح قرار دیا ہے۔ بوڑھی عورت کا حکم، اگر عورت بوڑھی ہے اور اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی، اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بوڑھا آدمی ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس پر قضا نہیں ہے۔ بحوالہ حاکم شریف۔ حیض و نفاس والی عورت کا روزہ۔ حیض و نفاس والی عورت پر نماز روزہ دونوں معاف ہے، البتہ بعد میں روزے کی قضا ضروری ہے، نماز کی نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب حالت حیض میں ہوتے تو آپ ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیتے اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ روزے کی قضا اور کفارہ، اگر کسی شخص نے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اب اس پر اس روزے کی قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی دینا ضروری ہے۔ کفارے کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ایک گردن آزاد کرنا۔ نمبر 2 مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ نمبر 3 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ تینوں قسمیں ترتیب کے ساتھ شروع میں، یعنی پہلے وہ گردن آزاد کرے گا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر عورت جمع پر راضی ہے تو اس پر بھی قضا و کفارہ ضروری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کس چیز نے تجھ کو ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام موجود ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک تھیلا لایا گیا۔ آپ نے کہا یہ کھجور لے لو اور اسے صدقہ کر دو۔ اس نے کہا مجھ سے بڑھ کر فقیر و محتاج کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ ہنس پڑے اور فرمایا لے جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو کفارے کا حکم نہیں دیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ عورت کو مجبور کر دیا گیا ہو، وہ بذات خود اس فعل پر راضی نہ ہو، ورنہ رضامندی کی صورت میں عورت پر بھی کفارہ لازم ہے۔ اسی طرح اگر ایک دن میں کئی جمع کرے گا تو ایک ہی کفارہ لازم ہو گیا، لیکن اگر کئی روز یہ حرکت کرتا رہا تو اسی اعتبار سے کفارہ لازم ہوگا۔ مثلا اگر اس نے 2 روز جمع کیا تو 2 کفارہ لازم ہوگا۔ غیر رمضان میں روزے کی حالت میں جمع کا حکم۔
اگر عورت رمضان کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں روزہ رکھ رہی ہے اور اس کے روزے کی حالت میں شوہر نے جمع کر لیا تو کفارہ ضروری نہیں ہے، کفارہ صرف رمضان کے مہینے میں ہے۔ رمضان میں بھول کر جمع کرنے کا حکم، اگر کسی نے بھول کر جمع کر لیا ہے تو معاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت سے خطا اور بھول چوک اور مجبوری کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ روزے کی حالت میں بوسہ لینا اور جمع کے علاوہ دوسری حرکتوں کا حکم۔ احادیث صحیحہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں بوسہ لینا جائز ہے، اسی طرح جمع کے علاوہ دوسری حرکتیں بھی جائز ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو بوسہ لینے کے لیے بڑھے تو میں نے کہا میں روزے سے ہوں، تو آپ نے فرمایا میں بھی روزے سے ہوں، پھر آپ نے مجھ کو بوسہ لیا۔ فحوالہ ابن حزم بسند صحیح۔ اس کے علاوہ مسلم میں بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بوسہ لیتے تھے۔ یہ حدیث عام ہے کہ اس میں جوان بوڑھا سب داخل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے اور اس کا حکم بھی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔